نازش اہل سنت شاہ سوار میدان خطابت آسمان تکلم کے نیر تاباں نکتہ دان خطیب فاضل جلیل عالم نبیل حضرت قبلہ علامہ مفتی محمد اقبال چشتی صاحب دامن برکاتہ العالیہ بے حد عزت کے لائق، عقیدت کے لائق، محبت کے لائق، احترام کے لائق حضور امیر ملت کے گلستان پاک کے شگفتہ پھول، فاضل نوجوان، فخر السادات، خطیب بے مثال علامہ صاحبزادہ سید احسان حسین شاہ صاحب جماعتی زیدہ بندو، معززین علماء اہل سنت، شرکائے محفل، سامعین و حاضرین حضرات، ہم اپنی قسمت پر جتنا ناز کریں کم ہے۔ تقریریں تو آپ سن چکے، شہزادہ ملت کی تقریر سے بھی آپ لوگ مستفید ہو چکے، اور پھر اس مسجد میں تقریر کی گھر سے اگر کوئی آئے تو یہ اس کی اپنی خام خیالی ہوگی، یہاں خطابت کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو اس دور پرفتن میں فکروں سے محفوظ کرنے کے لیے بے مثال خطیب، جو صرف خطیب نہیں صاحب علم ہے اور محقق ہے، ان کی گفتگو میں بہت وزن ہوتا ہے۔ تو حضرات محترم، اب ان لوگوں کی موجودگی میں مجھ جیسا بوڑھا اور بیمار آدمی کیا گفتگو کر سکتا ہے؟ میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ ہم لوگ کتنے خوش نصیب ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام محبوب بندے ہمیں عطا فرمائے۔ سارے محبوب بندوں کی محبت سے ہمیں نوازا، جن کے ہاتھ ذکر کی رحمتیں برسائے اور جن کی محبت کی بیڑا پار فرمائے۔ اگر ہر ولی کا ذکر رحمتیں برساتا ہے تو پوری کائنات کے اولیاء سے میرے آقا کا ایک صحابی افضل ہے۔ حضرات محترم، آپ دیکھیں، میں نے قرآن مجید کے چند کلمات کے بعد کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ موضوع تو آپ خود چکے کہ عظمت امہات المومنین اور تکریم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین۔ قبلہ مفتی صاحب نے بھی اسی موضوع پر ہمیں فیض عطا فرما دیا، اور شاہ صاحب نے بھی ہمیں کسی محبوب خطیب کی یاد سے نواز دیا۔ تو حضرات محترم، اب آپ خود اندازہ لگائیں، اگر ہمارے آقا کی ذات پاک سے نسبت کسی شہر کو ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، بے نیاز کی بارگاہ میں، وہ شہر سارے شہروں سے افضل ہو جائے۔ اللہ نے اس پاک شہر کی قسم اٹھائی، لا اقسم بہذا البلد۔ علماء جن کا فرمایا، یہ فرماتے ہیں کہ یہاں لا جو ہے یہ زائدہ ہے،
نے فرمایا اقسم بہذا البلد، مجھے قسم ہے اس شہر کی۔ مولا کس شہر کی؟ شہر تو سارے تیرے ہیں، اس مکہ مکرمہ شہر کی قسم کیوں اٹھاتا ہے؟ اس لیے کہ اس میں بیت اللہ ہے، اس میں حجر اسود ہے، مقام ابراہیم ہے، صفا مروہ ہے، مینا مزدلفہ عرفات، ان مقدس مقامات کی وجہ سے اس شہر مکہ کی قسم اٹھاتا ہے۔ میں نہیں، ان سارے مقدس مقامات کو جو عظمت ملی ہے، جس کی وجہ سے عظمت ملی ہے، میں تو اس کی قسم اٹھاتا یہاں پر کیوں قسم اٹھاتا ہے؟ فرمایا انتا، پتہ چلا کہ پوچھنے والی ہستی بھی ہمارے آقا کی تھی، یہاں پر قسم کیوں اٹھاتا ہے؟ فرمایا انت حل بہذا البلد، محبوب آپ جو اس شہر میں جلوہ فرما ہے، جہاں آپ جلوہ فرما ہوں، مجھے تو شہر کی گلیاں بھی پیاری لگتی ہیں، اس کی دیواریں بھی پیاری لگتی ہیں، اس کی ہر چیز پیاری لگتی ہے۔ یار اگر شہر اور پھر میرے آقا علیہ السلام کے پاک قدم جہاں آ جائیں، قدموں کے نیچے آنے والی چیز کو بھی اللہ عزت سے نواز دے۔ ہمارے آقا فرماتے جو لیک ارض مسجد مطہورا، فرمایا پہلی امتیں معبد میں جا کے عبادت کرتی تھی، عبادت خانے میں جا کر عبادت کرتی تھی، لیکن مدینے والے آقا کے قدم جب زمین پر آئے، رب نے فرمایا پیارے یہ ساری زمین مسجد بھی بن گئی ہے، طہور بھی بن گئی ہے۔ محبوب کے قدموں کی نسبت کی وجہ سے مسجد یعنی جہاں مرضی آئے، آپ کا غلام کھڑا ہو کے عبادت کرے، اس کی عبادت قبول، کوئی عبادت کی شرط نہیں۔ اور پھر اگر خدا نخواستہ کسی مقام پر ہے، وضو نہیں ہے، غسل نہیں، غسل واجب ہو گیا، پانی نہیں مل رہا، کیا کرے امتی؟ اگر پانی کی طرف جاتا ہے نماز جاتی ہے، فرمایا کوئی ضرورت نہیں پانی کی، تمہیں نہیں پتہ ہے زمین میں محمد پاک کے قدم گھومے ہیں، جس زمین پر محبوب کے قدم لگ گئے، فرمایا وہ طہورا، وہ طاہر بھی ہو گئی، وہ مطہر بھی ہو گئی، وہ پاک بھی ہو گئی، وہ پاک کرنے والی بھی ہو گئی۔ قدموں کے نیچے آنے والی چیزیں، بیرونی نسبت پانے والی غیر کی روح چیزیں اگر عظمت حاصل کر رہی ہیں تو بتاؤ جو مومن میرے آقا کے قریب بیٹھا، ایمان کی دولت کے حصول کے بعد منصب صحابیت کب نصیب ہوتا ہے؟ جناب بندہ، ابھی تو یہ ہے نا کچھ لوگ تھکے ہوئے میرے سامنے بیٹھے ہیں اور انہیں نیند نے پریشان کیا ہوا ہے، لیکن میں کسی کی نیند کی طرف نہیں دیکھتا، میں بیدار رہوں گا، ابھی میں بیمار ہوں۔ حقیقتاً قبلہ مفتی صاحب جلوہ فرمائے پوچھیں ان کے گھر جب میں پہنچا شوگر لیول لو ہو، کب کبھی تاری ہو، وہاں پہ میں نے میٹھا کھایا، آپ کے پاس آیا ہوں چند لمحات کے لیے، بس صرف یہ ہے میں حصول سعادت کے لیے آیا ہوں، میں اظہار خطابت کے لیے نہیں آیا ہوں، اور نہ مجھے خطابت کا کوئی طریقہ آتا ہے، میں درویش آدمی ہوں، مجھے فن خطابت نہیں آتا، البتہ جو باتیں کہوں گا ہوں گی صحیح۔ یہ دور پر فتن ہے، بعض لوگ صحابہ کی آڑ لے کر اہل بیت کی محبت سے روکتے ہیں، بعض اہل بیت کی آڑ لے کر صحابہ کی سامنے بھونکتے ہیں، نہ وہ اچھے ہیں نہ یہ اچھے
وہ ہیں جو صحابہ پر بھی قربان ہو جائیں، اہل بیت اطہار پر بھی اٹھا ہو۔ خیر، آج یہ کر رہا تھا بھئی اگر شہر کو نسبت ہو جائے میرے آقا سے تو غیر دینو ہے، مٹی کو نسبت ہو جائے آقا سے، اگر کوئی مومن آ کر میرے آقا کی بارگاہ میں ایمان کی دولت کے حصول کے بعد بیٹھ جائے، کسی عام انسان سے مت پوچھو اس کی شان، خود حبیب الرحمن سے پوچھو۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے ہمیں بتایا کہ صحابہ کا مقام کیا ہے، اور قربان نہ جاؤ صحابہ پر۔ کمال نہیں ہے کہ مرید کی شان پیر بیان کرے۔ سبحان اللہ۔ آپ کو جناب مرید وقت کا کتب بھی ہونا تو پیر کا بچہ بھی کہتا ہے ہمارا مرید ہے، غلام ہے۔ کمال یہ ہے کہ کائنات کے پیروں کا پیر اپنے مریدوں کی شان بیان کریں۔ ہم جو کچھ کہتے ہیں من گھڑت باتیں نہیں، آقا نے فرمایا، ہم وہی آپ تک پہنچاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، سرکار فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی، وہ میرا صحابی، تجھے حیانیہ کے کتے بھونکتا ہے تو اس کے خلاف۔ اللہ نے میرے لیے جن کو پسند کیا ہے وہ عظمت والے ہیں، ان کے خلاف حق نہ کرو، بکواس نہ کرو، وہ بڑی شان والے ہیں۔ اکرموا صحابی، آقا نے خود حکم دیا سبحان میرے صحابہ کی عزت کرو، کیونکہ وہ تم میں بڑی عزت والے ہیں، ان کی عزت کرو۔ سرکار میں لا تسبوا صحابی، میرے صحابہ کے خلاف کوئی بکواس نہ کیا کرو۔ سرکار روک رہے ہیں، میں تمہیں کیا پتا ان کی شان کا۔ فَلَوْ أَنَّ أَحْدَكُمْ أَنفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّهُ وَلَا نَصِيفَهُ۔ آقا نے بتایا ابھی مطلق صحابی کی بات کر رہا ہوں، اشرف مبشرہ کی شان برا اور برا ہے، خلفائے راشدین کا مقام بلند و بالا ہے، صدیق اکبر افضل البشر بعد الانبیاء ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ جناب بندہ غور کیجیے، سرکار فرماتے ہیں فَلَوْ أَنَّ أَحْدَكُمْ، تم میں سے کوئی ایک شخص، تم علماء سے پوچھے یہ تم کون تھے؟ سرکار نے فرماتے ہیں فَلَوْ أَنَّ أَحْدَكُمْ، تم میں سے کوئی، یہ ضمیر جمع مذکر مخاطبین کی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان صحابہ۔ غور کرو خطاب کن سے ہو رہا ہے، خوش وقتو خوش نصیبو، میں تمہیں مبارک دیتا ہوں، اللہ کی قسم یہ خطاب ہم سے ہو رہا ہے۔ قیامت تک آنے والے ایمان والوں سے خطاب ہو رہا ہے۔ آقا نے جو فرمایا فَلَوْ أَنَّ أَحْدَكُمْ، تم میں سے کوئی ایک، ہم یوں ہی اہل سنت و جماعت ہے بابا، ڈھکوسلے مارنے والے نہیں، کسی کو سمجھنا ہے حدیث ہمارا قصور ہے، ہمارے آقا کی شان دیکھو۔ قیامت تک جس بچے نے دنیا میں آنا ہے، ہمارے آقا صحابہ میں بیٹھ کر اس سے خطاب کر رہے ہیں۔ خطاب ہو رہا ہے۔ خطاب کسے کہتے ہیں؟ کیا ہوتا ہے خطاب؟ خطاب کا مفہوم ہے توجہ کلام بسوء شخص حاضر، جو بندہ سامنے بیٹھا ہو اپنی کلام کو اس کی طرف متوجہ کرنے کا نام ہے خطاب۔ پتہ چلا قیامت تک آنے والے غلام ہیں یا کنیزیں، سب میرے آقا کی نگاہوں کے سامنے بیٹھے قیامت تک آنے والے۔ اب کوئی ملا کہے نبی کو
دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، میں اس پر لعنت بھیجوں گا۔ محمد پاک کا علم وہ اللہ کے علم کا مظہر۔ نہ تم میں سے کوئی شخص، اب تم میں تابعین بھی ہیں، صحابہ کے بعد آنے والے، تابع تابعین بھی ہیں، مجتہدین بھی ہیں، اقواس، اقطاب، ابدال، نجباء، نقباء، صالحین، متقین، اولیاء، کاملین اور تمام مومنین۔ کسی درجے کا بندہ، سنو صحابہ کی شان، ان کا مقام، آقا فرماتے ہیں تم میں سے کسی درجے کا بندہ بھی کیوں نہ ہو۔ حالانکہ صحابہ کرام کو جنہوں نے دیکھا ان کی صحبت میں بیٹھے، ان پر بھی جہنم حرام ہے۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا لا تمسوا النار مسلما رآنی اور رآ من رآنی، جن ایمان والوں نے میرا دیدار کیا یا میرا دیدار کرنے والوں کا دیدار کیا، جہنم حرام، جہنم حرام۔ جنہوں نے میرے آقا کا دیدار کیا یا دیدار کرنے والوں کا دیدار کیا، ان پہ تو جہنم حرام، اور جن کا میرے آقا نے دیدار کیا، ساری کائنات کی نگاہیں رخ مصطفیٰ کی طرف ہوتی ہیں، اور میرے آقا کی نگاہیں رخ مصطفیٰ کی طرف۔ ہر کوئی نبی کو دیکھتا ہے، میرے آقا علی کو دیکھتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، یہ گپ شپ نہیں ہے، سرکار نے مولا کائنات کو ایک لشکر کے ساتھ بھیجا، لشکر جا رہا ہے، سرکار دیکھ رہے ہیں، یوں تو ہمارے آقا کی پاک نگاہوں سے کچھ نہیں چھپا ہوا، سر عسکر ہے تیری گزر۔ اعلیٰ حضرت بریلی کے تاجدار فرما رہے ہیں، لوگ نام لیتے ہیں بریلی کے تاجدار کا، یار ان کے عقیدوں کو بھی تو اپنا ہونا۔ بریلی کے تاجدار نے تو میرے نبی کی نسل کو پاک کہا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے نسل پاک میں۔ کون سی ہے میرے آقا کی نسل پاک؟ اگر نسل پاک ہے تو جن سے جاری ہوئی وہ آقا کی نسل۔ فرمایا اللہ نے ہر نبی کی نسل جو دنیا نے جاری فرمائی اس کے اپنی پشت میں رکھی، میری نسل جو دنیا میں جاری فرمائی پشت علی کی ہے، وطن زہرا کا ہے، نسل نبی کی۔ اسی لیے علی کو بھی پاک بنایا، زہرا کو بھی پاک بنایا۔ ہم اگر پنجن پاک کہیں تو کئیوں کو مروڑ اٹھتا ہے، کیونکہ یہ پاک ہے باقی پاک نہیں، ہم نے کب کہا ہے باقی پاک نہیں، لیکن جس طرح یہ پاک ہے اس طرح کوئی اور پاک نہیں۔ تیری نسل پاک میں ہے، علی بھی پاک، علی بھی پاک۔ میرے خیال ہے کچھ لوگ پاک نہیں مانتے، جو علی کو پاک نہ مانے وہ اپنے باپ کا نہیں ہے۔ علی کو مانتا ہوا جو حلال کا ہو، جو حلال کے وہ بولے علی پاک، علی پاک۔ میں نے ایک جگہ علی پاک کہلا دیا، میرے اوپر ایک خطیب آیا، اس نے کہا کہ اہل بیت جو ہیں یہ تو ازل سے پاک ہے، جب ازل سے پاک ہے تو انہیں پاک 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 کہلانے کی کیا ضرورت؟ میں نے کہا رب کل پاک ہوا ہے، جو قدیم ذات ہے، جو مطلق اور غیر مقید ذات ہے، کل پاک ہوا تھا۔ میرے نبی نے سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہ سے فرمایا 33 مرتبہ نماز کے بعد سبحان اللہ پڑھا۔ سبحان اللہ کا معنی کیا ہے؟
اللہ پاک ہے. وہی اللہ تو پاک ہے, بنانے والا پاک ہے, وہ خود تو پاک ہے. پھر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب پاک ہے ان کا پاک 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 پڑھو گے تو مانو گے پاک. یہ چلنے والی بات نہ کیا کرو. لیکن ایسے لوگ ان میں استقامت نہیں ہوتی. ایک دن کسی تابوت پہ ہوتے ہیں, دوسرے دن کسی تابوت پہ ہوتے ہیں. حضرات محترم غور کرو, علی پاک, علی پاک, میں یوں ہی نہیں کہہ رہا علی پاک. میرے آقا مسجد نبوی شریف بیٹھے, ساتھ بیٹھے مولا علی. میرے آقا نے فرمایا یا علی, سبحان اللہ. معلوم ہو یا علی کہنا میرے نبی کی سنت. سبحان اللہ. اگر میں یا علی لو لا یہی لو نے آدھی بیٹھے وہ کی یاد المسجد غیری مغیر ہو. فرمایا علی جب بندے پر انسان پر غسل واجب ہو جائے, بغیر غسل کے کسی ایک کا مسجد میں آنا حلال نہیں, کسی کا حلال نہیں. غسل کر کے آئے, لا یحل لأحد, کسی ایک کے لیے حلال نہیں, غسل کر کے آئے. غیری وغیرہ کا علی اسی کیفیت کے ہوتے ہوئے میں آؤں تو حلال ہے, تو آئے تو حلال. علی پاک ہے یا نہیں؟ اور سیدہ بھائی میرے نبی کے جسم کا حصہ. دیکھو نا امہات المومنین کا مقام کتنا بلند و بالا ہے. جو میرے نبی کے نکاح میں آئیں اور قرب خاص نصیب ہوا, وہ بن گئی مومنوں کی مائیں, امہات المومنین. لیکن یہ بھی عرض کر دوں, یہ نہیں ہے کہ ان کے بھائیوں کو کہے ماموں, یہ نہیں کہہ سکتا. کیوں؟ اور ماموں پر تو بھائی بھانجے بھانجیاں, بھانجوں کے ساتھ نکاح حرام ہوتا ہے. کیا صحابہ نے ایک دوسرے کے ساتھ نکاح نہیں کیا؟ یہ کہنا کہ خال المومنین, اور سر آنکھوں پر ان کی عزتیں عظمتیں, مگر رشتے نہ جوڑو ان کے ساتھ. وہ تمہارے مخدوم ہیں, وہ تمہارے سروں کے تاج ہیں, وہ تمہارے رہبر رہنما ہیں. یہ نہ کہو عام لفظ کے ماموں. غور کرو, نہ ان کی بہنوں کو خالہ کہہ سکتے ہو, نہ ان کے بھائیوں کو ماموں کہہ سکتے ہو. وہ ایمان والوں کی مائیں ہیں اس لیے کہ سب سے زیادہ ادب ان کا کرنا, سب سے زیادہ احترام ان کا کرنا. ہماری جو ماں ہے حقیقی, اس کا اتنا ادب نہیں جتنا ان کا ادب ہے. میرے نبی کے گھر میں رہنے والی وہ اہل بیت اطہار میں ہیں. اس لیے حضرات محترم, اسی لیے تو دیکھو نا ان کو بے مثل و بے مثال کہا. یا نساء نبی لستن کاحد من النساء, نبی کی گھر والی ہو, تم دنیا کی عورتوں کے مثل نہیں ہو. اور کرو, بے مثل و بے مثال ہیں وہ. جناب بندہ, یہ ہماری خوش بختی ہے کہ ہمیں ان سے نسبت بخشی. وہ ہماری ایمانی مائیں ہیں, وہ ہماری جسمانی مائیں نہیں, ایمانی مائیں. ورنہ جو جسمانی اور حقیقی ماں ہوتی ہے نا, اس کی اولاد سے نکاح نہیں ہو سکتا. اور مولا علی کا نکاح کیسے ہوا؟ اور کرو, یہ جو لوگ جناب عام طور پر اعلان کرتے ہیں کہ خال المومنین, رشتے نہ جوڑو, دونوں کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں. اللہ کی قسم, وہ بڑی عظمت والے ہیں, بڑی شان والے ہیں, بڑے عروج والے ہیں. وہ ان کو تو دیکھنے والوں کا بھی جہنم حرام ہے. جنہوں نے صحابہ کو دیکھا مومنین نے, ان پر جہنم حرام. اور میرا خیال یہ ہے کہ رب نے اسی لیے فرمایا پیارے
جاؤ قبر میں ذرا اپنے غلام اور کنیزوں کو دیدار کرا دو. سبحان اللہ. کیونکہ جو تمہارا دیدار کرے گا ان پر جہنم حرام ہے. سبحان اللہ. یہ تو دنیا میں ہے, دنیا میں سرکار بیٹھے تھے تب دیدار ہوا تو جہنم حرام ہوئی. میں نے کہا یہ کہاں لکھا ہے؟ کوئی مجھے قید بتاؤ. رؤیت تو مطلق ہے, لا تمس النار مسلما رآنی, رانی رؤیت مطلق ہے. جب دیکھا, جہاں دیکھا, جیسے دیکھا, جس نے باہر دیکھا, دنیا میں دیکھا. سرکار عالم برزخ میں گئے, کسی کو خواب میں دیدار کرایا, کسی کو بیداری میں دیدار کرایا, قبر میں دیدار کرایا, حشر میں دیدار ہوگا. اب دیدار ہوتا ہی ان کو ہے جن کے دل میں میرے آقا کی محبت ہو. ورنہ ابو جہل کو دیدار نہ ہو جائے. ابو جہل رہا مکہ میں مگر سرکار کو دیدار نہیں کر سکا. عارف رومی رحمت اللہ تعالی نے لکھا ہے نا کہ دید احمد را ابو جہل و بخفت معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ زشت روئے قد بنی ہاشم شبو. سرکار جلوہ فرما ہے, صحابہ بیٹھے ہیں, ابو جہل پلید کمینہ کافر جہنمی گزرا. اچھا دیکھ کر کیا کہتا ہے؟ اتنی گندی شکل والا یہ کیسے قریش میں آ گیا؟ سرکار جلوہ فرما تھے میں صدقتا, سچ کہا ہے. پھر صدیق اکبر آ گئے جو قربان تھے, جو جان فدا کر چکے تھے بعد میں, اور میرے آقا نے ان کے وصال کے بعد بلا کے اپنے ساتھ بلائے, بلا کے, اور وصال کے بعد فرمایا اوصل الحبیب ای الحبیب. میرے نبی نے صدیق اکبر کو وصال موت کے بعد فرمایا یہ میرا حبیب ہے, میں اس کا حبیب. سبحان اللہ. کس کو کہتے ہیں حبیب؟ ایک ہوتا ہے حبیب, ایک ہوتا ہے محبوب. محبوب اس کو کہتے ہیں جس سے محبت کا جدا ہونا ممکن ہو, اور حبیب اس کو کہتے ہیں جس سے کبھی بھی محبت جدا نہیں ہو سکتی. اسی بات میرے آقا نے موت کے بعد صدیق اکبر کو حبیب فرمایا. سبحان اللہ. یہ حبیب ہے, میرا حبیب, اور میں ان کا حبیب. تو حضرات محترم, ہم تو یہ چیزیں ماننے والے ہیں. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بلند و بالا ہے, وہ افضل البشر بعد الانبیاء ہے, وہ تمام صحابہ کے امام ہیں. لیکن وہ میرے آقا کی نسل پاک کی بھی بڑی عزت اور محبت فرماتے ہیں. اس کے دل میں نسل مصطفیٰ کا بغض ہو, وہ کتا پکا جاتا. کیا ہوتا ہے سید؟ نامراد تو جاہل ہے, تجھے کیا پتا کیا ہوتا ہے سید؟ تو پوچھنا تو بالکل سے اولیاء سے پوچھ, سید کیا ہوتا ہے؟ اور سید صرف اس کو کہتے ہیں ہمارے بلاد ہند میں جو نبی کی اولاد ہو. حسنی اور حسین, بنافسی کی بات ہم نہیں کر رہے. ہم عظمت سادات کی بات کریں نا تو جو منکر ہیں وہ کہتے ہیں کوئی جناب بنے پھرتے ہیں سید. اب پاگل بنے پھرنے والوں کی بات نہیں ہے, حقیقی سید کی بات. اور سید النصر سید وہ ہے جو علی کی پشت سے آیا, وطن زہرا سے آیا, میرا نبی کی نسل ہے. تو جناب بندہ غور کیجیے, میں آج یہ کر رہا تھا, ہر کوئی دیکھتا ہے میرے نبی کی طرف, میرا نبی دیکھتا ہے علی کی. آپ نے لشکر بھیجا, اس میں مولا علی تھے. سرکار دیکھتے رہے, واہ علی واہ, تمہاری عظمت پہ دیکھتے رہے, دیکھتے رہے, دیکھتے رہے. تم تو آقا سے کچھ نہیں چھپا ہوا, سر عرش پر ہے تیری گزر, دل فرش پر ہے تیری نظر, ملکوت و ملک میں کوئی شاید نہیں موجود, تو بے حیا نہیں. حضرات محترم,
جس نگاہ نے رب کو دیکھا ہے اس نے سب کو. لیکن ظاہری طور پر جب پہاڑوں کے پیچھے چلے گئے نا ہمارے آقا نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی اللہم لا تمتنی حتی ترینی علیہ. یا اللہ اس وقت تک مجھے موت نہ دینا جب تک میں علی کو پھر نہ دیکھوں. تمہاری عظمت کو کرو سلام. حضرات محترم اور کیجیے صحابہ بھی بڑی شان والے. ہمارے آقا نے بھی حکم دیا ہے اقربوا صحابی میرے صحابہ کی عزت کرو کیونکہ فإنہ خیارکم تم میں سب سے اعلیٰ افضل ہے میرے صحابہ. ثم الذین یلونہم ثم الذین پھر ان کے بعد آنے والے پھر ان کے بعد آنے والے. صحابہ افضل ہیں. حکم دیا ان کی عزت کرو. نبی نے حکم دیا عزت کرو. جو صحابہ کے خلاف بکواس کرے ہم اس پہ لعنت بھیجتے ہیں. میرے نبی کا قرب جس کو نصیب ہو جائے. ایمان سے اگر کتے کو قرب مل جائے بنی اسرائیل میں سے بنیوں کا اس کا ذکر قرآن میں محمد پاک کا قرب محبوب کی صحبت میں جو رہے ان کا مقام کیا ہوگا. شاہ جی بتا رہے تھے نا کہ بھئی ان کا جذبہ محبت کتنا تھا. وہ سرکار کے جواب دہن کو ہاتھ میں لیتے تھے. وَبَرَّ احمد ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِلَّا وَقَتْ بھی کفر حجن میں بخاری شریف میں ہے کہ سرکار جب بھی ان کے حسر ہے جب بھی ارادہ کرتے جواب دہن نکالنے کا دھوپ مبارک کا صحابہ ہاتھ آگے کبھی نیچے نہیں گرنے دیتے. جس کے ہاتھ میں وہ لعاب دہن پاکا تھا فَدَّلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ کوئی منہ کو بول رہا ہے. راضی محترم بتاؤ کہ وہ محبوب کا دھوپ پاک کتنا محبوب تھا اور ان کی اولاد کتنی محبوب ہو. ان کی نسل پاک کتنی محبوب ہو. جناب بندہ جن کو میرے آقا کندھوں میں اٹھا کے پھرتے ہیں جن کو چومتے بھی ہیں اور سونتے بھی ہیں سینے سے بھی لگاتے ہیں اعلان بھی فرماتے ہیں حسین منی وانا من حسین احب اللہ وانا احب حسین. میں ان باتوں کی تفصیل کی طرف نہیں جانا چاہتا کیونکہ ایسا نہ ہو کہ جب میرا جسم تھکتا ہے پھر میں آگے بول نہیں سکتا. نہیں کچھ لوگ تو دعا کر رہے ہوں گے اللہ کرے جلدی تھک جائے تاکہ حقیقت اگر ایسی بات نہ ہوتی نا میں ساری رات ذکر کرتا کہ آپ لوگوں کے ذکر کی محفل ہے. اللہ کی قسم ہم اٹھیں گے اس محفل کے بعد میں بخشش پہلے ہوتی علامہ مفتی صاحب اور میرے عزیز محترم جو جناب بندہ ان محافل کا اہتمام کرنے میں مفتی صاحب کے ہر وقت ساتھ محترم المقام اقبال حسین نقشبندی صاحب نقشبندی جو اہل بیت اطہار محب کامل محب کامل سبحان اللہ. حقیقت کیونکہ ہم اکٹھے رہتے ہیں ایک دوسرے کو جانتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ دور کی بات نہیں کر رہا. یہ بندہ اہل بیت اطہار کا بے حد ہے اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ محبت کا جذبہ ڈالنے والی ہستی مفتی صاحب سلام دے انہوں نے جو عظمت اہل بیت میں چرچے کی لوگوں نے کہا یہ تو شیعہ ہو گئے اور تمہارے قول پر لعنت ہو. اہل بیت اطہار کی محبت کا نام حفظ نہیں ہے. صحابہ کی
गुस्ताखी का नाम है। जिसके दिल में मोहब्बत अहले बैत नहीं वो खारजी है, जिसके दिल में मोहब्बत अली नहीं वो नासबी है, और जो सहाबा का गुस्ताख है वो राफिदी है। अल्हम्दुलिल्लाह हम न राफिदी है, न नासबी है, न खारजी है, हम अहले सुन्नत व जमात हैं। हम आका के दर के उनकी औलाद तो औलाद, सहाबा तो सहाबा, अहले बैत तो अहले बैत। अल्लाह की कसम अहले बैत की मोहब्बत के बगैर बेड़ा पार नहीं होता, बेड़ा पार नहीं होता। मैं हैरान होता हूँ उन मुद्दों पर, कहते कि ये अज़वाज मुतहरात को तो अहले बैत अल्लाह ने बनाया, और ये जो चार कुछ पूछे उनको नबी पाक ने दाखिल कर दिया, ये भी मेरी अहले बैत है। घी कहाँ से निकली? ये घी तो कहीं से निकला, वो भी घी कहते थे जो कहते हैं अल्लाहुम्मा हाउलाए अहले बैत, जिन्हें जुमला पढ़ना नहीं आता, हाउलाए अहले बैती, और वो भी कहे जनाब ये भी। मैंने कहा वाह तेरी जिहादत को सलाम, जनाब बंदा शेखुल हदीस हो और जुमला पढ़ना ना आए। अल्लाह ताला हम सबको इन पाकों की मोहब्बत में कायम आमीन, क्योंकि ये महफिल रोज़ाना होती है। और जनाब बंदा इसलिए मैं अब लंबी गुफ्तगू की तरफ नहीं जाता। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह मुझे हाज़िरी की तौफीक मिल गई। मुफ्ती साहब का एहसान मानो, इनने मुझे बुलाया, इकबाल साहब मुगल साहब का भी एहसान मानो, और जनाब बंदा आप सबका शुक्रगुजार हो कि आप इस बूढ़े की बातें सुनने के लिए बैठे। सुभान अल्लाह। अल्लाह कबूल मंजूर फरमाए। आमीन।